آج ہم پاکستان میں صوبائی حکومتوں کے ڈھانچے پر بات کریں گے، لیکن کسی سیاسی بیان یا اخباری سرخی کے ذریعے ہم براہ راست آئین کے ان آرٹیکلز کا جائزہ لیں گے جو اس پورے نظام کی بنیاد ہے۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آئین صوبائی حکومت میں استحکام اور احتساب کے درمیان ایک نازک توازن کیسے قائم کرتا ہے۔ مطلب ایک طرف حکومت کو کام کرنے کی آزادی دی گئی ہے تو دوسری طرف اسے عوام کے سامنے جواب دہ بھی بنایا گیا ہے۔ بالکل، اور یہ توازن بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، آئین صرف قوانین کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک طرح سے مشینری کو چلانے کا ہدایت نامہ ہے۔ ہدایت نامہ، صحیح کہا آپ نے۔ جی، تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ مشینری کیسے کام کرتی ہے، وزیر اعلیٰ کو ہٹانے جیسا بڑا قدم کیسے اٹھایا جاتا ہے، صوبے اور وفاق کے اختیارات کی حدیں کہاں ملتی ہیں، اور اختیارات کو نچلی سطح تک کیسے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ سب اصول اسی توازن کو قائم رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ بالکل۔ سب سے پہلے اسی سوال سے شروع کرتے ہیں جو سب سے زیادہ ڈرامائی ہوتا ہے اور اکثر خبروں میں رہتا ہے، کسی منتخب وزیر اعلیٰ کو عہدے سے ہٹانے کا عمل، یعنی آرٹیکل 36 عدم اعتماد کی تحریک۔ کیا کوئی بھی ناراض رکن وزیر اعلیٰ کے خلاف یہ تحریک شروع کر سکتا ہے، یا آئین نے اس عمل کو جان بوجھ کر مشکل بنایا ہے تاکہ حکومتیں غیر مستحکم نہ ہوں؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب آئین کی تفصیلات میں چھپا ہے۔ کوئی ایک رکن یہ کام نہیں کر سکتا۔ آرٹیکل 36 کے مطابق تحریک پیش کرنے کے لیے صوبائی اسمبلی کے کل اراکین میں سے کم از کم 20% کی حمایت لازمی ہے۔ 20%؟ جی بالکل، 20%۔ یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ یہ کوئی فرد واحد کا غصہ یا چھوٹی موٹی ناراضگی نہ ہو، بلکہ اسمبلی کا ایک قابل ذکر حصہ واقعی قیادت پر سوال اٹھا رہا ہو۔ 20%؟ یعنی اگر کسی صوبائی اسمبلی میں 100 اراکین ہیں تو کم از کم 20 اراکین کو پہلے ایک ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، صرف تحریک پیش کرنے کے لیے۔ جی بالکل۔ یہ تو خود ایک سیاسی چیلنج ہے۔ بالکل، یہ صرف استحکام کے لیے نہیں بلکہ یہ اپوزیشن کے لیے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک چیلنج بھی ہے۔ 20% اراکین کو اکٹھا کرنا اور پھر ووٹنگ تک انہیں اپنے ساتھ رکھنا، خاص طور پر جب حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں۔ جی یہ خود ایک سیاسی امتحان ہے۔ اس شرط کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسمبلی کا قیمتی وقت غیر سنجیدہ یا محض سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے لائی جانے والی تحریکوں پر ضائع نہ ہو۔ اچھا، ایک بار جب 20% اراکین تحریک پیش کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں نے پڑھا تھا کہ ووٹنگ کے لیے ایک مخصوص ٹائم فریم بھی ہے۔ جی، اور وہ ٹائم فریم بھی اسی استحکام اور احتساب کے توازن کی ایک کڑی ہے۔ تحریک پیش ہونے کے بعد اس پر ووٹنگ 3 دن سے پہلے اور 7 دن کے بعد نہیں ہو سکتی۔ اچھا، 3 سے 7 دن؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو اپنی پوزیشن واضح کرنے، بحث کرنے اور اپنے اراکین کو منظم کرنے کا مناسب وقت ملتا ہے۔ یہ دلچسپ ہے، یعنی نہ تو اتنی جلدی کہ حکومت اپنا دفاع ہی نہ کر سکے، اور نہ ہی اتنی تاخیر کہ ہارس ٹریڈنگ اور سیاسی جوڑ توڑ کے لیے مہینوں مل جائیں، بالکل، جس سے پورا نظام ہی مفلوج ہو کر رہ جائے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ ٹائم فریم حکومت کو جوڑ توڑ کا موقع بھی دیتا ہے اور اپوزیشن کو اپنی صفیں مضبوط رکھنے کا چیلنج بھی۔ لیکن اس عمل کا سب سے اہم اور فیصلہ کن نقطہ ووٹنگ کا طریقہ کار ہے۔ وہ کیا ہے؟ تحریک کی کامیابی کے لیے صرف موجودہ اور ووٹ ڈالنے والے اراکین کی اکثریت کافی نہیں، بلکہ صوبائی اسمبلی کی کل رکنیت کی اکثریت کی حمایت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اس کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ یعنی اگر 100 اراکین کی اسمبلی میں ووٹنگ والے دن صرف 80 اراکین حاضر ہوں، جی تو تحریک کی کامیابی کے لیے 41 ووٹ کافی نہیں ہوں گے؟ بالکل نہیں۔ 80 حاضر اراکین کی اکثریت 41 بنتی ہے، لیکن آئین کہتا ہے کہ آپ کو کل 100 اراکین کی اکثریت یعنی کم از کم 51 ووٹ ہر حال میں حاصل کرنے ہوں گے۔ ہر حال میں؟ جی، یہ بہت کڑی شرط ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کا فیصلہ اتنا بڑا ہے کہ وہ ایوان کی حقیقی اور واضح اکثریت کی نمائندگی کرے، نہ کہ کسی ایک دن کم حاضری کا فائدہ اٹھا کر کیا گیا ہو۔ اس سے آنے والی قیادت کو بھی ایک مضبوط مینڈیٹ ملتا ہے؟ بالکل۔ تو ایک بار جب وزیر اعلیٰ اس قسم کے چیلنجز سے بچ نکلتے ہیں اور ان کی حکومت قائم رہتی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اختیارات کی حد کہاں تک ہے؟ آرٹیکل 137 صوبائی حکومت کے انتظامی اختیارات کی بات کرتا ہے۔
بظاہر تو یہ بہت سیدھا لگتا ہے کہ صوبائی حکومت ان تمام معاملات پر اختیار رکھتی ہے جن پر صوبائی اسمبلی قانون بنا سکتی ہے۔ ہاں، پہلی نظر میں یہ بہت واضح لگتا ہے۔ صوبائی معاملات جیسے پولیس، مقامی صحت، زراعت وغیرہ پر صوبے کا مکمل اختیار ہے۔ لیکن اس آرٹیکل کی اصل گہرائی اس وقت سامنے آتی ہے جب ہم ان معاملات کو دیکھتے ہیں جن پر وفاقی پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی دونوں کو قانون سازی کا اختیار حاصل ہے۔ مشترکہ فہرست کی طرح جسے آئینی زبان میں مشترکہ فہرست کانکرنٹ لسٹ کہا جاتا تھا۔ اگرچہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ فہرست ختم کر دی گئی، لیکن کچھ معاملات اب بھی ایسے ہیں جہاں دونوں کے اختیارات ٹکرا سکتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ فرض کریں ماحولیات یا تعلیم کے کسی پہلو پر وفاق بھی ایک پالیسی بناتا ہے اور صوبہ بھی۔ اگر دونوں میں اختلاف ہو تو کس کا حکم چلے گا؟ یہ تو انتظامی افراتفری کا باعث بن سکتا ہے۔ یہیں پر آئین وفاقی ڈھانچے کا ایک بنیادی اصول واضح کرتا ہے۔ آرٹیکل 137 صاف کہتا ہے کہ ایسے مشترکہ معاملات میں صوبے کا انتظامی اختیار وفاقی حکومت کے آئینی یا قانونی اختیار کے تابع اور محدود ہوگا۔ اچھا، مطلب سادہ الفاظ میں وفاق کا اختیار بالا تر ہوگا؟ جی بالکل، وفاق کا اختیار بالا تر ہوگا۔ اس کی بہترین مثال حال ہی میں ہمیں کورونا کی وبا کے دوران نظر آئی، جہاں صحت صوبائی معاملہ تھا لیکن قومی سطح پر ایک پالیسی کی ضرورت تھی۔ جی، اور اس کے لیے وفاق کو NCOC کے ذریعے ایک مرکزی کردار ادا کرنا پڑا۔ یہ آرٹیکل اسی توازن کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوبائی خود مختاری اپنی جگہ، لیکن قومی مفاد کے معاملات میں ایک مربوط پالیسی کو یقینی بنانے کے لیے وفاق کو ایک فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ بالکل، یہ وفاقیت کا اصل جوہر ہے، اختیارات کی تقسیم کے ساتھ ساتھ ایک مربوط قومی پالیسی کو برقرار رکھنا۔ ٹھیک ہے، تو جب اختیارات واضح ہو گئے تو روزمرہ کے حکومتی فیصلے اور احکامات جاری کیسے ہوتے ہیں؟ یہاں ایک بات مجھے ہمیشہ تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حکومت وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ چلاتی ہیں، لیکن آئین کا آرٹیکل 139 کہتا ہے کہ تمام انتظامی کام گورنر کے نام پر ہوں گے۔ یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ تضاد نہیں، دراصل یہ پارلیمانی نظام کی ایک خوبصورت لیکن اکثر غلط سمجھی جانے والی خصوصیت ہے۔ گورنر، جو کہ وفاق کے نمائندے ہیں، ریاست کے رسمی سربراہ یعنی سیریمونیل ہیڈ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل اختیارات منتخب وزیر اعلیٰ کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک رسمی کارروائی ہے؟ جی، تمام احکامات گورنر کے نام پر جاری ہونا ایک آئینی روایت ہے جو ریاست کے تسلسل کو ظاہر کرتی ہے، چاہے حکومتیں آتی جاتی رہیں۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ فیصلے کسی فرد واحد کے نہیں بلکہ ریاست کے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اس آرٹیکل میں ایک بہت عملی شق بھی ہے کہ ایک بار جب کوئی حکم اس طریقے سے توثیق شدہ ہو جائے تو اسے کسی بھی عدالت میں اس بنیاد پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ یہ حکم گورنر نے خود نہیں بنایا یا جاری نہیں کیا۔ جی، اور یہ بہت اہم ہے۔ اگر ہر سرکاری نوٹیفیکیشن کو اس بنیاد پر چیلنج کیا جانے لگے کہ اس پر گورنر نے ذاتی طور پر دستخط نہیں کیے تو حکومت کا کام عملی طور پر ناممکن ہو جائے گا۔ صحیح۔ اس شق کا فائدہ یہ ہے کہ حکومتی فیصلوں کو ایسی چھوٹی چھوٹی تکنیکی باتوں پر عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حکومتی مشینری کو فضول کی مقدمے بازی سے بچاتی ہے۔ اور اسی سے جڑی ایک اور چیز ہے رولز آف بزنس، جس کا ذکر بھی آئین میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ آئین کی شق 139(3) حکومت کو اپنے کام کاج کے لیے قواعد بنانے کا اختیار دیتی ہے، جنہیں رولز آف بزنس کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل حکومت کا آپریٹنگ مینول ہے۔ آپریٹنگ مینول؟ جی، اس کے بغیر وزارتیں ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کر سکتی ہیں اور پورا نظام افراتفری کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ رولز واضح کرتے ہیں کہ کون سی فائل کس محکمے میں جائے گی، کس فیصلے کی منظوری کابینہ دے گی اور کس کی منظوری وزیر اعلیٰ دیں گے۔ تو یہ ایک طرح سے حکومت کے اندرونی چیکس اینڈ بیلنس کا نظام ہے۔ بالکل، یہ حکومت کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے ناگزیر ہیں۔ بہت خوب۔ اب نظام کے دو اور اہم ستونوں پر بات کرتے ہیں۔ ہر حکومت کو قانونی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آرٹیکل 140 ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے کی بات کرتا ہے۔ یہ صوبے کے سب سے بڑے قانونی آفیسر ہوتے ہیں۔ ان کے تقرر میں کیا خاص بات ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل کا تقرر گورنر کرتے ہیں اور اس عہدے کے لیے وہی اہلیت درکار ہے جو ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے ضروری ہے۔ یہ شرط ہی اس عہدے کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ مطلب ایک بہت ہی قابل شخص ہونا چاہیے۔ جی،
ان کا کام حکومت کو قانونی مشورہ دینا اور عدالتوں میں اس کا دفاع کرنا ہے۔ لیکن ان کے تقرر سے متعلق 2 شرائط بہت دلچسپ ہیں۔ کون سی 2 شرائط؟ پہلی یہ کہ وہ گورنر کی خوشنودی تک اپنے عہدے پر فائز رہتے ہیں۔ دوسری یہ کہ جب تک وہ اس عہدے پر ہیں کوئی نجی وکالت نہیں کر سکتے۔ یہ دوسری شرط تو سمجھ آتی ہے، یعنی مفادات کا ٹکراؤ نہ ہو، ان کی پوری توجہ اور وفاداری صرف صوبے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ لیکن یہ گورنر کی خوشنودی تک والی بات، کیا اس سے یہ خطرہ پیدا نہیں ہوتا کہ ایڈوکیٹ جنرل غیر جانبدار قانونی مشورہ دینے کے بجائے حکومت کو سیاسی طور پر خوش کرنے کی کوشش کرے گا؟ یہ ایک بہت جائز خدشہ ہے اور اس پر اکثر بحث بھی ہوتی ہے۔ تاکہ اس کی نوکری بچی رہے؟ جی، آئینی طور پر گورنر کی خوشنودی کا مطلب وزیر اعلیٰ اور کابینہ کا اعتماد ہے۔ اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ حکومت کی قانونی ٹیم اور سیاسی قیادت ایک ہی صفحے پر ہوتے ہیں، جس سے حکومتی پالیسیوں کا دفاع مؤثر طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کا منفی پہلو وہی ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی کہ یہ عہدہ سیاسی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات مشکل لیکن درست قانونی مشورے کی جگہ سیاسی طور پر قابل قبول مشورے کو ترجیح دی جا سکتی ہے۔ تو یہ بھی اسی استحکام اور احتساب کے توازن کا ایک امتحان ہے۔ بالکل۔ بہت خوب۔ آخر میں ایک ایسے آرٹیکل کی طرف آتے ہیں جو شاید ان سب سے زیادہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے لیکن اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ آرٹیکل 140A یعنی مقامی حکومتیں۔ اس میں جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ بہت سخت ہے۔ آئین کہتا ہے کہ ہر صوبہ قانون کے ذریعے مقامی حکومت کا نظام قائم کرے گا۔ یہ ایک تجویز نہیں، ایک حکم ہے۔ بالکل، یہ آئین کا ایک واضح اور غیر مبہم حکم ہے، اور یہ صرف ڈھانچہ کھڑا کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ آئین اس سے آگے جا کر کہتا ہے کہ سیاسی، انتظامی اور مالی اختیارات مقامی حکومتوں کے منتخب نمائندوں کو منتقل کیے جائیں گے۔ منتخب نمائندوں کو؟ جی، یہ جمہوریت کو گراس روٹ لیول تک پہنچانے کا ایک آئینی مینڈیٹ ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ مقامی مسائل کا بہترین حل مقامی لوگ ہی نکال سکتے ہیں اگر انہیں بااختیار بنایا جائے۔ اور اس نظام کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے انتخابات کی ذمہ داری بھی صوبائی حکومت پر نہیں چھوڑی گئی، نہیں، بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دی گئی ہے۔ جی، اور یہ بہت اہم ہے۔ انتخابات ایک غیر جانبدار قومی ادارے کے سپرد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ مقامی حکومتوں کے انتخابات منصفانہ ہوں تاکہ عوام حقیقی معنوں میں اپنی نمائندوں کا انتخاب کر سکیں۔ یہ آرٹیکل دراصل اختیارات کی مرکزیت کو ختم کرنے اور عوام کو ان کے گلی، محلے اور شہر کے مسائل کے حل کے لیے بااختیار بنانے کی آئینی ضمانت ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ آئین کس طرح ایک جامع نظام فراہم کرتا ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک کا ایک منظم مگر مشکل طریقہ کار حکومت کو استحکام دیتا ہے، لیکن اسے جواب دہ بھی رکھتا ہے۔ صوبائی اور وفاقی طاقت کے درمیان ایک واضح توازن قائم کیا گیا ہے۔ گورنر کا رسمی کردار ریاست کے تسلسل کو یقینی بناتا ہے، اور سب سے بڑھ کر مقامی حکومتوں کے قیام کا حکم اختیارات کو عوام کی دہلیز تک پہنچانے کی ضمانت دیتا ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آرٹیکلز مل کر ایک کہانی سناتے ہیں۔ یہ کہانی احتساب، اختیارات کی تقسیم اور توازن کی ہے۔ یہ صرف خوش قوانین نہیں بلکہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو ایک فعال اور جواب دہ صوبائی حکومت کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ عدم اعتماد کا طریقہ کار قیادت کو عوام کے نمائندوں کے سامنے جوابدہ بناتا ہے، اختیارات کی تقسیم وفاقی ڈھانچے کو مضبوط کرتی ہے، اور مقامی حکومتوں کا قیام جمہوریت کو حقیقی معنوں میں عوام تک پہنچاتا ہے۔ یہ واقعی ان سیاسی سرخیوں کے پیچھے موجود قانونی ڈھانچے کو واضح کرتا ہے۔ یہ جاننا کہ ان سب کے پیچھے آئین کا ایک سوچا سمجھا فریم ورک موجود ہے، بہت اہم ہے۔ اور یہ گفتگو ہمیں سوچنے کے لیے ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ آئین مقامی حکومتوں کو سیاسی، انتظامی اور مالی اختیارات کی منتقلی کا حکم دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عملی طور پر گزشتہ دہائیوں میں مختلف صوبوں میں اس آئینی حکم پر کس حد تک عمل درآمد ہوا ہے؟ کیا یہ اختیارات واقعی نچلی سطح پر منتقل ہوئے ہیں یا صوبائی حکومتیں ان اختیارات کو اپنے پاس رکھنے میں کامیاب رہی ہیں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں قانون کی کتاب اور حکمرانی کی حقیقت کا فرق واضح ہوتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.